بابا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ بھائی اور رہن دے اور راشد صاحب بات سنیں بھائی، علاج بڑے کر دیے ہیں اور بڑے علاج ہو گئے ہیں اور کھڈا چوڑ گئے انہوں نے کڈو نا الحمدللہ تلا گنگ میں بھی ان کا ایسا علاج کیا، پیچھے پیچھے پولیس آگے آگے، میں کہا نسو کتوں تک نس دیو، پھر پشاور جا کے علاج انہوں نے چھڑ دیو، اپنا مشن پیش کرو، اپنا عقیدہ اور اپنا مشن پیش کرو۔ اب نعروں سے گریز کرنا وقت بہت کم ہے، شاہ جی کا بھی آخر میں بیان ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، رات کا تقریباً 1 بج چکا ہے اور ابھی میرے بعد پیر و مرشد کا بیان بھی ہونا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث دامت فیوضہم نے بعض باتیں عرض کی، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد دامت فیوضہم ان باتوں پہ اچھی طرح روشنی ڈالیں گے۔ میں صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ نوجوانان توحید و سنت کے ان شاہینوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت کر کے اتنا بہترین پروگرام سجایا ہے، اور نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ مشن توحید و سنت کی خاطر ہر مقام پہ اللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہوں گے۔ بہت دیر نہ لگی، توجہ۔ میرے بزرگ نے آپ کے سامنے ایک تقریر اور مسئلہ بیان کیا، میں اسی کا تتمہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فانی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات مانتی، حیات کے منکر نہیں، لیکن وہ حیات برزخیہ اخرویہ حیات ہے۔ اس لیے ہمارے بعض دوست یہ بہتان الزام تراشی کرتے ہیں، جو یہ مشہور کرتے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ والے یہ حیات النبی کے منکر ہیں اور ہم قائل ہیں۔ یہ ہمارے ان دوستوں کا سری جھوٹ ہے، الزام اور بہتان ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین اور کارکنان حضرات انبیاء کرام کی بھی حیات مانتے ہیں، حضرات شہداء کی بھی حیات مانتے ہیں، اور سب سے افضل
سب سے اعلی حیات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتی ہے۔ فرق یہ ہے، جیسے میرے بزرگ نے بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ ہم کہتے ہیں وہ حیات اخرویہ ہے، حیات برزخیہ ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں، دنیاویہ بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں، محض برزخیہ اخرویہ۔ اور اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں، برزخیہ اور اخرویہ کا کیا معنی؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی اسی طرح موت کا برود ہوا جس طرح ہر فرد بشر پہ ہوتا ہے۔ ان کی بھی پاک روحیں ان کے مقدس اجساد سے، مقدس اور پاک جسموں سے بالکلیہ طور پہ جدا ہوئی، ظاہراً باطناً تعلق کا انقطاع ہوا، اس کرنٹ کا انقطاع ہوا، اور وفات کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک جسم اسی زمین والی قبروں کے اندر محفوظ اور تر و تازہ خوشبودار موجود ہیں، جبکہ ان کی ارواح رفیق اعلیٰ میں استقرار پذیر ہے۔ قیامت تک کسی کی روح اس بدن کے اندر نہیں ہوتی، نہیں رہتی، ارواح کا مستقر وہ رفیق اعلیٰ ہے۔ بالفاظ دیگر موت کی وجہ سے روح اور جسم کی جو جدائی ہوئی تھی، جو تعلق ٹوٹ گیا تھا، قیامت تک وہ تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ارواح مبارکہ جنت الفردوس رفیق اعلیٰ میں، اجساد مبارکہ قبروں میں، یہ عقیدہ ہے اشاعت التوحید و سنہ کا۔ تو ہم کہتے ہیں حیات اخرویہ، وہ کہتے ہیں حیات دنیاویہ یا دنیا کی سی۔ فرق یہ ہے، اور اخرویہ کا معنی بھی میں نے عرض کیا، یہ معنی بھی بخاری شریف، مسلم موطا مالک میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر جو دعا فرمائی 10 احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم، یہ بار بار لفظ آ رہے ہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف کیا، نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف کیا، اس لیے کہ وہ رفیق اعلیٰ اوپر ہے، اور رفیق اعلیٰ کے الحاق کے لیے اللہ کے محبوب نے آخر میں دعا کی۔ صحیح سند کی احادیث 10 کے قریب موجود، اور اسی رفیق اعلیٰ کی وضاحت بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں کیا لکھا، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں کیا لکھا، سب کے سب محدثین ابن حجر سے لے کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تک، سب کے سب محدثین یہ لکھ رہے ہیں۔ لکھا کہ رفیق اعلیٰ کیا چیز ہے؟ المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، رفیق اعلیٰ وہ مکان ہے جس میں انبیاء کی ارواح کا مسکن ہے، استقرار ہے۔ پیش کر سکتا ہوں، لیکن آؤ یہ مسئلہ بھی بخاری شریف سے حل کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس مأوا، اللہ کے محبوب نے مانگا الحقنی بالرفیق الاعلی، اور حضرت فاطمہ نے رفیق اعلی
کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرما دیا من جنت الفردوس مابا، رفیق اعلیٰ سے مراد وہ جنت الفردوس ہے، اور وہ جنت الفردوس ہے کہاں؟ مولوی کہہ سکتا تھا وہ بھی زمین کے اندر آ گئی، جس طرح ملا نے تعریف کی۔ بخاری شریف میں اس شبہ کا جواب بھی آ گیا، فرمایا وہ رفیق اعلیٰ وہ جنت الفردوس وہ کہاں ہے؟ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، وہ جنت الفردوس اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے۔ یہ تو وضاحت ہوگی کہ اخروی حیات سے مراد کیا ہے۔ اب ہمارے دوست وہ جو کہتے ہیں دنیاوی دنیا کی سی، یا روح مبارک نکلی نہیں، یا نکلی اور پھر بدن اقدس میں واپس آ گئی، ہم ان سے پوچھتے ہیں اس پہ ایک آیت لاؤ کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کا ان ابدان سے اخراج نہیں ہوتا، انفکاک نہیں ہوتا، ابانہ نہیں ہوتا۔ لاؤ ایک آیت لاؤ، لیکن ساری کائنات کے مفتی ملا کٹھے ہوں، ان کے پاس خدا کے کلام میں سے ایک آیت نہیں، اور ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو، پھر ارباب واپس آ جاتی ہے، اور حضرات انبیاء کی حیات دنیاوی بایمانہ کہ ارواح ان ابدان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو پہلی شک پر قرآن پیش نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے، دوسری شک پہ آؤ کہ اخراج کے بعد اعادہ کہ ارواح مبارکہ پھر ان ابدان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک آیت لاؤ قرآن مقدس کی، لیکن آیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث لاؤ، حدیث بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی کا فرمان لاؤ، وہ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں چار اماموں میں سے کوئی امام لاؤ، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ان کے ساتھ ایک امام بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت۔ اب بس بھائی بس ختم کرتا ہوں۔ قرآن بھی نہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی نہیں، صحابہ کا حوالہ بھی نہیں، اور چار اماموں میں سے کوئی امام بھی نہیں۔ اب ہمارے وہ دوست آئے، کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا دنیاوی؟ وہ کہتے ہیں المحند شریف میں لکھا ہے، المحند شریف، اور